محترم میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، رکیے، ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے ایک سوال کا جواب تو دیجیے۔ کیا آپ پردے کے معاملے میں وہ غلطی تو نہیں کر رہے ہیں جو ہزاروں عورتیں ہر روز کرتی ہیں؟ آئیے جانتے ہیں کہ پردہ کب فرض ہوتا ہے، کس کس کے سامنے پردہ کرنا ضروری ہے۔ شوہر، سسر، دیور، چچا زاد، ماموں زاد اور خالازاد بھائیوں کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ گھر کے اندر عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے اور گھر سے باہر نکلتے وقت پردہ کس طرح کرنا چاہیے؟ کیا برقع پہننا فرض ہے یا نہیں؟ اور پردے سے متعلق وہ اہم مسائل جن سے اکثر خواتین ناواقف ہوتی ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آج سنی گئی ایک آیت یا ایک صحیح حدیث آپ کی زندگی بدل دے۔ پردہ صرف ایک لباس یا ایک رسم کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان، حیا، عزت، عفت، پاک دامنی اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کا نام ہے۔ یہ وہ موضوع ہے جس پر قرآن کریم نے واضح احکام نازل فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک تعلیمات سے اس کی وضاحت فرمائی، اور صحابیات نے اپنی عملی زندگی سے پوری امت کے لیے بہترین نمونہ پیش کیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا زمانہ فیشن، نمائش، شہرت اور دکھاوے کا زمانہ بنتا جا رہا ہے۔ انسان کی قدر اس کے کردار سے نہیں بلکہ اس کے لباس اور ظاہری خوبصورتی سے کی جانے لگی ہے، حالانکہ اسلام نے انسان کی اصل عزت اس کے تقوی اور اطاعت اور اللہ کی اطاعت میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اس لیے مسلمان عورت کی اصل خوبصورتی مہنگے کپڑوں میں نہیں بلکہ اس کی حیا، اس کے کردار اور اس کی پاک دامنی اور اس کے پردے میں ہے۔ میری محترم بہنوں، ذرا غور کیجئے، دنیا میں جتنی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں اس کی حفاظت اتنی ہی زیادہ کی جاتی ہے۔ سونا مضبوط لاکر میں رکھا جاتا ہے، ہیرے جواہرات لوہے کے صندوق میں بند کیے جاتے ہیں، قیمتی دستاویزات محفوظ جگہ میں رکھی جاتی ہے، کیونکہ ہر قیمتی چیز حفاظت کے مستحق ہوتی ہے۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی شخص اپنے لاکھوں روپے سڑک پر پھینک دیا یا اپنے قیمتی زیورات بازار کے بیچ میں چھوڑ دیے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ قیمتی چیز کی حفاظت ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے مومن عورت کو عزت عطا فرمائی اور اس کی عزت کی حفاظت کے لیے پردے کا حکم دیا۔ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ کسی معاشرے کی رسم نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا وہی ہماری فطرت کو سب سے بہتر جانتا ہے، اسی لیے اس نے وہی احکام دیے جن میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پردہ تو دل کا ہونا چاہیے۔ میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ دل کا پردہ یقیناً ضروری ہے، لیکن اگر صرف دل کا پردہ کافی ہوتا تو اللہ رب العالمین قرآن کریم میں لباس، چادر اور نگاہوں کے احکام کیوں نازل فرماتا؟ قرآن کریم میں مردوں کو بھی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا اور عورتوں کو بھی نگاہیں نیچی رکھنے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام صرف دل کی اصلاح نہیں چاہتا بلکہ ظاہر اور باطن دونوں کی پاکیزگی چاہتا ہے۔ پردہ عورت کی قید نہیں بلکہ اس کی عزت کی حفاظت ہے۔ پردہ عورت کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی طاقت ہے۔ پردہ عورت کے لیے بوجھ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہے۔ جب ایک عورت اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے پردہ اختیار کرتی ہے تو وہ صرف ایک کپڑا نہیں اوڑھتی بلکہ وہ اپنے رب کی رضا کو اوڑھتی ہے۔
وہ فرشتوں کی دعاؤں کی مستحق بنتی ہے اور اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج کی گفتگو میں ہم جذبات یا رسم و رواج کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب وار یہ سمجھیں گے کہ پردے کے شرعی احکام کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پردہ کب فرض ہوتا ہے۔ شریعت اسلامیہ کے مطابق لڑکی پر پردہ اس وقت فرض ہو جاتا ہے جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے۔ جیسے ہی کوئی لڑکی بالغ ہو جائے اس پر نامحرم مردوں سے پردہ کرنا اسی طرح فرض عین ہو جاتا ہے جیسے نماز روزہ فرض ہوتے ہیں۔ اس معاملے میں سستی کرنا یا کہنا کہ ابھی یہ بچی ہے شرعی طور پر سخت ناپسندیدہ ہے۔ اب سمجھیے محرم اور نامحرم کا فرق کہ کس سے پردہ ہے اور کس سے نہیں۔ بہت سی بہنیں اس مسئلے میں شدید غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں۔ شریعت نے واضح طور پر محرم جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے اور نامحرم جن سے پردہ فرض ہے کہ حدود طے کر دیے ہیں۔ شوہر سے عورت کا پردہ کوئی پردہ نہیں ہے۔ شوہر کے سامنے عورت ہر طرح کی زینت اختیار کر سکتی ہے اور یہ باعث اجر ہے۔ محرم رشتوں میں باپ، دادا، نانا، بیٹا، پوتا، نواسا، بھائی، بھتیجا، بھانجا، چچا، ماموں اور سسر شامل ہے جن سے پردہ نہیں ہے۔ ان رشتوں کے سامنے عورت اپنے سر، ہاتھ اور پاؤں کھلے رکھ سکتے ہیں بشرطیکہ فتنہ کا خوف نہ ہو، لیکن ان کے سامنے بھی ایسا باریک یا تنگ لباس پہننا جائز نہیں جس سے جسم کی حصوں کی نمائش ہو۔ اب آتے ہیں نامحرم رشتوں کی طرف جن سے پردہ فرض ہے اور جہاں خواتین سب سے بڑی غلطی کرتی ہیں۔ یاد رکھیے دیور، جیٹھ، چچا زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، پھوپھو زاد بھائی اور بہنوئی یہ سب شرعی طور پر نامحرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دیور کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیور تو موت ہے، یعنی جس طرح انسان موت سے بھاگتا ہے اسی طرح دیور اور جیٹھ سے پردے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ گھر کے اندر ہونے کی وجہ سے ان سے فتنے کا شکار ہونے کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگلا مسئلہ گھر کے اندر عورت کا لباس کا ہے کہ گھر کے اندر جہاں صرف محرم مرد اور دوسری خواتین موجود ہوں وہاں بھی عورت کا لباس حیادار ہونا چاہیے۔ لباس ایسا نہ ہو جو اتنا تنگ ہو کہ جسم کے ابھاڑ نظر آئے اور نہ ہی اتنا باریک ہو کہ اندر سے جسم جھلکے۔ گھر کے اندر بھی خواتین کو ایسا لباس پہننا چاہیے جو کم از کم ان کے پورے جسم کو سوائے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں کے اچھی طرح ڈھانپے رکھے تاکہ محرم رشتوں کے سامنے بھی حیا کا دائرہ قائم رہے۔ اب بات کرتے ہیں گھر سے باہر نکلتے وقت پردے کا طریقہ اور برقعے کا حکم کہ جب کوئی عورت کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلے تو اس کے لیے اپنے پورے جسم کو نامحرموں کے نظروں سے چھپانا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتا ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر کا کچھ حصہ لٹکا لیا کریں۔ اب کیا برقع پہننا فرض ہے؟ تو یاد رکھیے اسلام نے کسی خاص ڈیزائن یا رنگ کے برقع کو فرض نہیں کیا بلکہ حجاب یا جلباب یعنی بڑی چادر یا عبایا کا اصول فرض کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ لباس ایسا ہو جو پورے جسم کو سر سے پاؤں تک ڈھانپ لے، ڈھیلا ڈھیلا ہو یعنی جسم کی بناوٹ ظاہر نہ کرے اور خود وہ لباس اتنا زرق برق یا کڑھائی والا نہ ہو کہ لوگوں کی نظروں کو اپنی طرف کھینچے اور متوجہ کرے۔ اگر آپ بڑی چادر سے یہ مقصد پورا کر لیتی ہیں تو وہ بھی جائز ہے اور اگر برقع یا عبایا پہنتی ہیں تو وہ بھی بہترین ہے۔
لیکن چہرے کا پردہ بھی شرعی احکام کا حصہ ہے، کیونکہ حسن کا اصل مرکز چہرہ ہی ہے۔ میری محترم بہنوں، ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے یہ سوال کیجئے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں ماں کی کوکھ کی تاریکیوں میں محفوظ رکھا، جس نے ہمیں آنکھیں دی، کان دیے، زبان دی، صحت دی، عزت دی، ایمان دیا، اگر وہی رب ہم سے ایک حکم مانگے تو کیا ہمیں یہ حق ہے کہ ہم اپنی خواہش کو اس کے حکم پر مقدم کر دیں؟ آج شیطان انسان کو یہی سمجھاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، فیشن کا زمانہ ہے، اگر پردہ کیا تو پیچھے رہ جاؤ گی۔ لیکن ایمان والی عورت یہ نہیں دیکھتی کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، وہ یہ دیکھتی ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ دنیا کی تعریف چند لمحوں کی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی رضا ہمیشہ کے لیے ہے۔ آج جو لوگ بے پردگی پر تالیاں بجاتے ہیں وہ قیامت کے دن آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اس دن نہ فیشن ساتھ ہوگا، نہ خوبصورتی، نہ سوشل میڈیا کی لائکس، نہ لوگوں کی واہ واہ، بلکہ ہر انسان اپنی اعمال کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اور اس دن سب سے بڑی کامیابی یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جائے۔ شیطان کبھی بھی انسان کو ایک ہی مرتبہ گناہ میں نہیں ڈالتا، وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہے، پھر کہتا ہے صرف خوبصورت لباس پہن لو، پھر کہتا ہے صرف تصویر کھنچوا لو، پھر کہتا ہے صرف ایک ویڈیو بنا لو، پھر کہتا ہے صرف چند لمحوں کے لیے چہرہ کھول لو، اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے حکم سے کتنا دور جا چکا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے منع فرمایا، کیونکہ شیطان ہمیشہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں ہر قدم پر آزمائش ہے۔ کسی کا امتحان دولت سے ہوتا ہے، کسی کا غربت سے، کسی کا بیماری سے، اور بہت سی خواتین کا امتحان حسن اور زینت سے ہوتا ہے۔ خوش نصیب وہ ہیں جو اپنے حسن کو لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کی رضا کے لیے محفوظ رکھے۔ پردہ صرف کپڑے کا نام نہیں بلکہ یہ اللہ کے سامنے وفاداری کا اعلان ہے۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ میرا رب مجھے لوگوں کی خوشی سے زیادہ تیری رضا عزیز ہے۔ اگر پوری دنیا ایک طرف ہو اور اللہ کا حکم ایک طرف ہو تو میں تیرے حکم کو اختیار کروں گی۔ یہی ایمان کی پہچان ہے، یہی صحابیات رضی اللہ عنہن کی زندگی تھی، اور یہی وہ راستہ ہے جو جنت تک پہنچاتا ہے۔ آئیے اب ہم اپنی بات کو اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں مزید سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیاں اپنی سینوں پر ڈالے رکھے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے صرف سر ڈھانپنے کا حکم نہیں دیا بلکہ سینے کو بھی اچھی طرح ڈھانپنے کا حکم دیا تاکہ لباس حیا اور وقار کی علامت بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم شریف دونوں میں موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی ہی حیا مضبوط ہوگی، اور جتنی حیا مضبوط ہوگی اتنا ہی پردہ آسان محسوس ہوگا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پردے کی چیز ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان لوگوں کی نظروں میں اسے مزین کر دیتا ہے۔ یہ روایت جامع ترمذی میں آئی ہے۔ اہل علم نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ شیطان لوگوں کو گناہ اور فتنے کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اسلام نے عورت کی عزت اور معاشرے کی پاکیزگی کے لیے پردے کی تعلیم دی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سورہ نور کی آیت نازل ہوئی تو انصار کی عورتوں نے فوراً اپنے کپڑوں سے اوڑھنیاں بنا کر پردہ اختیار کر لیا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں مذکور ہیں۔
پوچھیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کل سے کریں گے یا زمانہ بدل جائے پھر کریں گے، بلکہ اللہ کا حکم سنتے ہی اپنے زندگی بدل دی۔ یہی سچا ایمان ہے، یہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ میری محترم بہنوں، ذرا اپنی آنکھیں بند کر کے ایک لمحے کے لیے تصور تو کیجئے، اگر آج اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سامنے کھڑا کر دے اور پوچھے کہ اے میری بندی، میں نے تمہیں عزت دی، ایمان دیا، صحت دی، زندگی دی، رزق دیا، بے شمار نعمتیں عطا کی، پھر میں نے تم سے صرف اتنا کہا تھا کہ اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنے جسم کو پردے میں رکھو، اپنی حیا کی حفاظت کرو، تو تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو اس دن ہمارا جواب کیا ہوگا؟ کیا ہم کہیں گے کہ اے اللہ، زمانہ ایسا تھا، لوگ مذاق اڑاتے تھے، فیشن کا دور تھا، سوشل میڈیا کا دباؤ تھا؟ یاد رکھیے قیامت کے دن نہ فیشن کام آئے گا، نہ لوگوں کی تعریف، نہ کسی اداکار کی نقل، نہ کسی دنیا والے کی واہ واہ، صرف ایک چیز کام آئے گی اور وہ اللہ کی اطاعت ہوگی۔ آج شیطان بے پردگی کو آزادی کا نام دیتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو عورت اپنے رب کی فرما بردار بن جاتی ہے وہی سب سے زیادہ آزاد ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کی غلام نہیں رہتی بلکہ صرف اپنے رب کی بندی بن جاتی ہے۔ آج بہت سی بہنیں دل سے پردہ کرنا چاہتی ہیں، مگر انہیں ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار ہنسیں گے، دوست چھوڑ دیں گے۔ میری پیاری بہنوں، لوگوں کی زبانیں کبھی بند نہیں ہوتی۔ اگر آپ پردہ نہ کریں تب بھی لوگ بات کریں گے، اگر آپ پردہ کر لیں تب بھی کچھ لوگ بات کریں گے۔ اس لیے اپنی زندگی کا فیصلہ لوگوں کی خوشی پر نہیں بلکہ اللہ کی رضا پر کیجیے، کیونکہ جن لوگوں کی خاطر ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں وہی لوگ ہماری قبر میں ایک لمحہ بھی ہمارے ساتھ نہیں اتریں گے، نہ وہ ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے، نہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے۔ موت نہ جوانی دیکھتی ہے، نہ خوبصورتی، نہ دولت، نہ شہرت۔ کتنی ہی نوجوان لڑکیاں آج اس دنیا سے جا چکی ہیں جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ آج ان کی زندگی کا آخری دن ہے۔ اس لیے یہ نہ کہیے کہ ابھی عمر پڑی ہے، بعد میں پردہ کر لوں گی، بعد میں توبہ کر لوں گی، کیونکہ اگلا سانس بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ خوش نصیب وہ عورت ہے جو اپنی جوانی، اپنا حسن، اپنی زندگی اور اپنی خواہشات سب کچھ اپنے رب کے حکم پر قربان کر دے۔ یقین رکھیے اللہ کے لیے بہایا گیا ایک آنسو، اللہ کے لیے اوڑھی گئی ایک چادر اور اللہ کی رضا کی چھوڑی گئی ایک خواہش کبھی ضائع نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا ایسا اجر عطا فرماتا ہے جس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا۔ میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اگر آپ اس ویڈیو کو آخر کی لمحے تک ہمارے ساتھ رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ اگر آج کی گفتگو نے آپ کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی محبت پیدا کی ہے، اگر آپ نے دل ہی دل میں یہ نیت کر لی ہے کہ اب میں اپنے پردے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بہتر بناؤں گی، تو یقین جانیے یہی اس ویڈیو کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے، اس ویڈیو کو یہاں ختم نہ ہونے دیجیے، اسے اپنی بہنوں، بیٹیوں، سہیلیوں اور خاندان کے واٹس ایپ گروپس میں ضرور شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے کوئی بہن توبہ کر لے، کوئی بیٹی پردہ کر کو اختیار کر لے اور اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا اجر آپ کے نام اعمال میں صدقہ جاریہ کے طور پر لکھ دے۔ اگر آپ پہلے ہی مرتبہ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو ابھی اس وقت چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں مستند اسلامی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔
اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کیجیے، کیونکہ آپ کا ایک لائک اس دینی پیغام کو مزید لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ کمنٹ باکس میں صرف ایک خوبصورت کام ضرور کیجیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے ایک نام جیسے یا رحمان یا رحیم یا غفور یا کریم ضرور لکھے، اور اپنے تمام مرحوم والدین، رشتہ داروں، اساتذہ اور امت مسلمہ کے تمام مرحومین کے لیے دل سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور ہمیں بھی ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ اخیر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے کہ اے اللہ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزت و عصمت کی حفاظت فرما، انہیں حیا اور پردے کی دولت نصیب فرما، ہمیں اپنے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس دینی محنت کو قبول فرمائے اور اسے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، آمین۔